بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. سورة الشعراء آیت نمبر 2-3. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے توحید کا اقرار کرو اور توحید کی دعوت دو ان کو، ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہاتھ اسلام قبول کر لے. تو فرعون کے پاس موسیٰ پہنچے تو فرعون نے کہا قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے کہا اے موسیٰ کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ پورے عالموں کا پوری جہانوں کا ایک پروردگار ہے تو وہ کون ہے؟ وما رب العالمین. تو موسیٰ نے فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. موسیٰ نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین کے اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو. قال لمن حوله الا تستمعون. تو فرعون اپنے آزو بازو کے لوگوں کو دیکھنا شروع کرا اور بڑے تعجب سے کہا کہ کیا تم سن رہے ہو؟ کیا تم دیکھ رہے ہو؟ کیا تم یہ عجیب قسم کی بات سن رہے ہو؟ قال لمن حوله الا تستمعون. کیا تم سنتے نہیں؟ قال ربکم رب آبائکم الاولین. موسیٰ نے فرمایا قال ربکم، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا، تمہارے آباء و اجداد کا، جتنی بھی انسانیت، جتنے بھی مخلوقات ہیں تمام کا رب ہے وہ. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. العیاذ باللہ. کیا کہا فرعون نے؟ ان رسولکم الذی ارسل الیکم، جو تم کو بھیجا ہے تمہارا بھیجنے والا تو پاگل ہے. العیاذ باللہ. فرعون نے کہا کہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگا کہ یہ تو دیوانہ ہے، اب دیوانے کو ہمارے پاس جو ہے نا بھیجا گیا ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے دیوانگی کا الزام لگایا. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. تو موسیٰ نے فرمایا رب مشرق کی و رب مغرب تمام وما بینہما، مشرق اور مغرب کے بیچ میں جتنے بھی تمام چیزیں ہیں وہ ان تمام چیزوں کا رب ہے وہ. ان کنتم تعقلون، اگر تم کو عقل ہے تو سوچو. موسیٰ نے فرمایا وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے. کیونکہ فرعون کہتا تھا کہ میرے علاوہ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ تمہارا کوئی رب ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو بہت ہی آگے سے جواب دیے کہ بولے مشرق اور یہ تو تم صرف مصر کی بات کر رہے ہو، مشرق و مغرب تمام جہانوں کا پاک جو ہے نا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے. وما بین المشرق والمغرب ان کنتم تعقلون. قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. دھمکی کیا ہوا؟ آج بھی ہم کو دھمکی دی جاتی ہے کہ تم ایسا کریں گے ویسا کریں گے تو ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، تمہیں ساری زندگی جو ہے نا مشقت میں ڈال دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام جیل کی کوئی پرواہ نہیں کیے. تو فرعون نے کہا قال لئن اتخذت الہا غیری، اگر میرے علاوہ کسی الہ کو تو پوجا اور اس کی دعوت کرا
اس کی توحید کی جو ہے نا پرچار کیا، لاجعلنک من المسجونین، اور میں تم کو تمہارے ماننے والوں کو تمام کو جیل کی ہوا کھلا دوں گا۔ تو یہ آج سے نہیں ہے، یہ قیامت کے دن سے، یہ روز ازل سے اور قیامت کے دن تک رہے گا یہ دھمکیاں، لیکن اللہ والے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ ویسے تو دنیا قید ہے مومن کے لیے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، آخری ابد الآباد زندگی تو ہماری آخرت میں ہے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام یاس میں نہیں آئے، مایوس نہیں ہوئے، اور فرمایا اور ایک دلیل دیے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، کیا تم کو اور واضح دلیل نہ دو اور ریفرنس نہ دو تاکہ تو سمجھ سکے؟ قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، تو فرعون نے فرمایا، فرعون نے کہا کہ لاؤ، اگر تو سچے میں سے ہے تو لاؤ دلائل تمہارے، لاؤ تمہارے جو بھی چیزیں ہیں تمہارے پاس۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی منحنی ٹائپ کی گول مڑی ہوئی، تو اس لکڑی کو انہوں نے پھینکا زمین پر۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، کھلا بڑا سانپ اژدہا بن گیا وہ۔ ونزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین، اور اپنا ہاتھ آپ نکال کے بتائے فرعون کو، تو اس کے ہاتھ میں سے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں سے ید بیضاء یعنی سفید روشنی، سفید نور ظاہر ہوا، تمام کے تمام دیکھے۔ قال للملأ حولہ، اس کے پھر اپنی رعایا کو فرعون مخاطب ہوا، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بہت ہی بڑا جادوگر ہے۔ ناظرین کرام، جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے صحف اور جو ہے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتری ہیں تو ہر زمانے کے چیلنج کے مطابق اتری ہیں۔ اس زمانے میں جادو کا چیلنج تھا، جادو کا طوطی بول رہا تھا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے جادوگر فرعون کے مصاحبین میں سے تھے، اور ایسی ایسی حرکتیں کر کے بتاتے تھے وہ، تو ان کو انعام و اکرام ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں چیلنج کے مقابلے میں بھیجا ہے۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ طب کا زمانہ تھا، ڈاکٹری کا زمانہ تھا، بخرات، جالینوس، ارسطو، یہ بڑے بڑے طبیب تھے وہاں پر، تو علاج کرتے تھے لوگوں کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت دیا کہ آپ اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کے ہاتھ میں ایسی تاثیر تھی، اور کوڑی کو شفایاب کرتے تھے، اور سحر اس زمانے میں جادو کا طوطی بول رہا تھا۔ جادوگروں کے خلاف میں آپ سے کام لیا اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعراء، شعر، بڑی بڑی ہجو، مرثیے، اس قسم کے جو ہے نا کلام بولے جاتے تھے عکاس کے میدان میں، عکاس کے میلے میں بڑے بڑے سرداران قریش جمع ہوتے تھے اور اپنا اپنا کلام پیش کرتے تھے۔ لوگ دور دور سے قبائل جوق در جوق آ کر کلام سنتے تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کلام کی ضد میں ایسا کلام دیا اور چیلنج بنایا کہ تم ایک آیت، ایک صورت، ایک آیت، بلکہ ایک ٹکڑا سا ہی چیلنج تمہیں بنا کے بتاؤ، تو تمام نہیں بنا کے بتائے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے صحف، اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو جو ہے نا چیلنج دے کر بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا ساحر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، وہ تم کو تمہاری زمین میں سے نکالنا چاہتا ہے اپنے زور کے قوت سے، تو کیا کہتے ہو تم اس کو کیا کریں گے؟ موسیٰ کے ساتھ کیا کریں گے ہم؟ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین،
ان سب نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں اکٹھا کرنے کے لیے بھیج دیجیے۔ یاتوک بکل سحار علیم، تاکہ دور دور کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے لاؤ۔ وجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تمام جادوگروں کو جو ہے اکٹھا کر کے لائے وہ لوگ۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا گیا کہ اے لوگوں تمام کے تمام جمع ہو، اور یہ چیلنج ہونے والا ہے، آپ لوگ سب وہاں پر حاضر رہنا اور دیکھنا کہ کون جیتے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں، میرے سحرا، میرے کارندے جو ہے نا موسیٰ پہ جو ہے فتح یاب ہوں گے۔ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، تاکہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں موسیٰ کو شکست کھاتے ہوئے۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین۔ جب تمام جادوگر آئے، قالو، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا لفرعون سے کہ اگر ہم جیت گئے، اگر ہم فتح یاب ہو گئے، ہماری نصر ہو گئی، ہماری فتح ہو گئی، تو کیا ہمارے لیے اجر ہے؟ قال نعم وإنکم لمن المقربین، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم تو ہمارے مقرب بن جاؤ گے، پہرے دار، ہمارے وزراء میں شامل کر لوں گا، بڑے بڑے مشورہ دینے والے مستشارین بنا لوں گا تم کو میں، ہر وہ کام تمہاری رضا سے اور تمہارے سے مشورہ کر کے کروں گا۔ تو ان میں چاند ڈال دیا، ان میں اور پھرتی ڈال دیا، پیسہ، لالچ، دنیا، مال و اسباب کی لالچ بتا کر۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو موسیٰ نے فرمایا کہ پھینکو جو بھی ہے تمہارے پاس، بتاؤ اپنا کرتب، شروع کرو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا نحن الغالبون، تو انہوں نے پھینکا اپنے پاس جو بھی رسیاں تھیں اور اپنے پاس جو بھی ان کے کھلونے تھے جادو کے، وہ پھینکے انہوں نے۔ فالقى موسیٰ عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تو موسیٰ اپنے عصا کو پھینکے اور فرمایا فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين، کیا فالقى موسیٰ عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے کہ عزت فرعون کی قسم، یقیناً غالب ہی رہیں گے ہم۔ اب موسیٰ نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی، جس نے اس وقت ان کے بنے ہوئے کھلونوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالو، کیا فرمایا؟ آمنا برب العالمین، تمام جہانوں کا رب جو ہے، اور موسیٰ و ہارون کا جو رب ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ کہ جادوگروں کو احساس ہو گیا تھا کہ جادو کی چیز کون سی ہے، حقیقت کون سی چیز ہے، ان کو معلوم ہو گیا۔ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تمام کے تمام ایمان لائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔